آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155-56 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا اور یہ قرآن، کتاب ایک عظیم کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، مبارکن مبارک ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی جل شانہ کی اس آخری کتاب کی ایک صرف مبارکن ہے، یہ ہر لحاظ سے بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے مقدس، زیادتی۔ ہر زیادتی کو برکت سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ برکت اس زیادتی کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالی جل شانہ کی طرف سے خیر و خوبی شامل ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب بھی، جس کی یہ بھی ایک سورہ ہے، اس کی کل 114 صورتیں ہیں اور ہر سورہ ایک صحیف ہے۔ انزلناہ اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، یہ بھی ایک عظیم کتاب ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے تو یہ چھوٹی ہے، مگر جامعیت کے اعتبار سے اس سے عظیم کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں۔ تمام تر اختصار کے باوجود اس کتاب میں علم و عرفان کا وہ خزانہ موجود ہے جس پر انسانیت عبدالآباد پر حاوی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسی کتاب ہے جسے بتدریج نازل کیا گیا اور پوری کتاب 23 برس میں مکمل ہوئی، برخلاف اس کے تورات کو یکبارگی عطا کیا گیا۔ فَاتَّبِعُوهُ چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ قرآن تورات سے زیادہ بابرکت کیسے ہے؟ تورات کے مقابلے میں قرآن کے زیادہ بابرکت ہونے کی بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہے اور تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے۔ دوسری یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانہ کے لیے تھی، جبکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے۔ تیسری وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، یہ پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ پھر اس میں پہلی تمام آسمانی کتب و صحائف کے مضامین کو سمو دیا گیا ہے، لہذا اب تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت سے حظ وافر لینا چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو، اور اس بات سے اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کی کسی حصے کی خلاف ورزی تم سے سرزد نہ ہو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ بابرکت ہے، تو حکم ہوا فَاتَّبِعُوهُ اب اس کا اتباع کرو، اس میں موجود تمام احکام کو بصر چشم تسلیم کرو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس میں جو فرائض ہیں اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی نوافل اور مباحات ہیں، بعض اس سے کم درجے کی مکروہات بھی ہیں، یہ تمام کی تمام واجب التعمیل ہیں۔ البتہ فرائض کو اولیت دو، فرض واجب اور ارکان پر عمل لازم ہے۔ فقہاء کرام محدثین نے مثال کے طور پر وضاحت کی ہے کہ نماز میں فرض واجب ہیں، مستحب مباح نوافل وغیرہ سب آتے ہیں، ہر ایک کے درجے کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر فرض ترک ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے، سنت ترک ہو جائے تو نماز ناقص رہتی ہے، اور کوئی مباح یا مستحب چھوٹ جائے تو نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ بہرحال فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرو، واتقوا اور ڈرتے رہو اور برائی سے بچتے رہو، کفر شرک اور بدعت کے قریب نہ جاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے اصول کا یہی ذریعہ ہے کہ اس بابرکت کتاب کا اتباع کیا جائے، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کتابوں یعنی تورات اور قرآن پاک کی پوزیشن واضح ہو گئی، اور ان کتابوں میں موجود متفق علیہ چیزوں کا ذکر بھی ہو گیا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ ان تاکنا تقولوا تم کہو، انما بے شک انزل نازل کی گئی تھی الکتاب کتاب علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن اور بے شک کُنَّا تھے ہم، عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین البتہ غافل۔ یہ خطاب کفار مکہ سے ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ کتاب دو وجہ سے نازل کی گئی تھی۔ ایک وجہ تو اتمام حجت ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرف جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تو انہی کے لیے تھیں، سب لوگوں کے لیے تو نہ تھیں، کہ ہم بھی ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو عجمی زبانوں میں تھیں، عربی میں نہیں تھیں، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے تھے۔ اور دوسری وجہ جذبہ مسابقت ہے، یعنی تمہاری طرف کتاب نازل نہ ہونے کی صورت میں تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دل میں یہ ولولہ اٹھ سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیتے۔ ثواب جو کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے وہ کئی لحاظ سے تورات سے بہتر ہے، اور اب تم اپنی مسابقت کا شوق پورا کر سکتے ہو۔ فرمایا تم پر یہ کتاب اس وجہ سے اتاری گئی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر تم نے کتابیں نازل ہوئیں، وَإِنَّا كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر ہیں، یعنی ہم تو ان کتابوں کو پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تورات عبرانی زبان میں تھی جبکہ انجیل سریانی زبان میں، اور ہماری زبان عربی ہے، لہذا ہم ان سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ سابقہ کتب عربوں تک نہ پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتب کے حاملین نے انہیں آگے پہنچانے کا فریضہ بھی ادا نہیں کیا، لہذا ہم تک ان کتابوں کے مضامین نہیں پہنچ پائے، اور ہم ان کو پہچاننے اور ان پر عمل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ قرآن کریم خود عربی زبان میں نازل فرما کر تمہارے مذکورہ عذر کو رفع کر دیا ہے۔ اب تم یہ عذر لنگ پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے احکام تم تک نہیں پہنچ سکے۔ یا اللہ آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ یہ برکت والی کتاب آپ نے ہم کو عطا فرمائی، اس مبارک کتاب کے اتباع کی ہم کو توفیق کاملہ نصیب فرما، اس مبارک کتاب کا عشق و محبت ہم کو نصیب فرما، دنیا میں ہم اس کے تابعدار رہیں تاکہ آخرت میں تیرے سامنے یہ مبارک کتاب ہماری سفارش فرمائے۔ یا اللہ اپنی اس مبارک کتاب کی خیر و برکت سے ہمیں دنیا میں نواز اور آخرت میں بھی سرخرو فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر حالت میں اس کی طرف رجوع کرنے والا بنا۔ یا اللہ جس مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو آپ نے پکڑنے کا حکم دیا ہے ہم کو اسی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔